حضرات، آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر بہادر اور اس قدر عظیم سپہ سالار کیسے بنے، ان کی اس بہادری کے پیچھے کن کی دعاؤں کا ہاتھ تھا۔ سماعت کریں پوری ویڈیو کو۔ ایک مرتبہ حضرت نجم الدین ایوب بغداد معلیٰ حاضر ہو کر اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا اور عرض کی، یا سیدی، اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیں اور اس کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا اور پھر دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم شخصیت اور نامور فاتح ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے اسلام کی بہت بڑی فتح کرائے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلطان نور الدین زنگی فوج میں ترقی پا کر جرنیل بنے، اور پھر صلیبی جنگوں کے درمیان سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اچانک وفات کے بعد سلطان بنائے گئے، اور پھر سلطان بن جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عظیم کارنامے انجام دیے جو تاریخ اسلام کا زرعی باب ہے۔ یہ سب کچھ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کرامت اور دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ اسی طرح جس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی شام میں فتوحات حاصل کر رہے تھے، اس وقت مسلم دنیا میں کوئی بھی ان کے پائے کا حکمراں نہیں تھا۔ حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہم عصر تھے، مگر وہ ہندوستان میں فتوحات حاصل کر رہے تھے اور پہلے افغان مسلمان سپہ سالار تھے جنہوں نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر دہلی پر پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ آپ کا یہ دور سلطان الہند عطا رسول حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور خود سلطان غوری حضرت خواجہ غریب نواز سے فیض لیا کرتے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی نوعمر ہی تھے کہ عیسائی فوجیں رہا، یعنی ایک جگہ کا نام ہے، رہا پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ یہ ظلم و ستم دیکھ کر یہ نوعمر لڑکا سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، بادشاہ کی اسلامی اہمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں، اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ ایک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا اور پھر جہاد کے لیے ابھارتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران تھے کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ جاؤ میاں، کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فقرے سنے تو غصے سے چہرہ لال ہو گیا اور بولا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے اور سب تیار ہو جاتے ہیں، اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیا۔ گھماسان کی لڑائی ہوئی، عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے روار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا، اور وہ نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصہ پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔